السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم۔ کدابی کاف کے معنی جیسے، داب حال، بریکٹ میں کرنے ہوا، جیسے حال ہوا، آل فرعون، آل فرعون کا، فرعونیوں کا، جیسے آل فرعون کا حال ہوا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبو انہوں نے جھٹلایا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کذبا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اخذ بھی اب پہلے پڑھ چکے ہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، یاخذ کرنا یا مواخذہ کرنا، پکڑنا، بذنوبہم ان کے گناہوں سے، ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ شدید العقاب اور اللہ سبحانہ و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے اکثر یہ لفظ اخبارات میں پڑھا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں خبروں میں، عقوبت خانہ۔ عقوبت خانہ جہاں سزا دی جاتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں، ٹارچر پلیس کو۔ تو عقوبت بنے گا عقاب سے، عین قاف با سے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے حال ہوا، ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل آپ فرما دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، قل للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون سین کے معنی ان قریب، تا کے معنی تم، واو نون جمع کی علامت ہے، اور غین لام با غلبہ، اردو میں ہم غلبہ بولتے ہیں، چونکہ یہ پیسو ہے، یہ مفعولی حالت ہے اس کی، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ستغلبون وتحشرون اور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حشر کو، میدان حشر کو حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے، الا جہنم جہنم کی طرف، وبئسا اور برا ہے، المہاد ٹھکانہ، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وبئس المہاد وہ برا ہے ٹھکانہ۔ یہ میں نے مہد بتایا تھا، ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، مہد سے لے کر گود کو لاحت تک علم حاصل کریں ہم یہ بولتے ہیں، تو مہد وہ ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں بچہ کھیلتا ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، آیت نمبر 12 کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بریکٹ میں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کہہ دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کانا لکم، قد کے مطلب تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی میں، فیاتین گروہ، دو گروہ، فیاتن کی یہ جمع ہے، تثنیہ ہے، فیاتین دو گروہ، دو گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، فیاتین التقطا
جو دونوں آپس میں مقابلے پہ اترے. نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں. یہ آخری الف بتا رہا ہے کہ یہ تسنیہ ہے اور تا کے معنی آپس میں مقابلے میں اترے. فیاتن ایک گروہ، تو قاتلو لڑ رہا تھا، قتل کر رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. واخرا اور دوسرا، کافرہ، کافرتن یرونہم، کافرہ کافر تھا. یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے انہیں، مثلہم اپنے سے دگنا. یہ بھی تسنیہ ہے، دو گنا مثل کا. رأی العین آنکھ سے دیکھنے میں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، را یا دیکھنا، آنکھ سے دیکھنے میں وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے. اردو کا لفظ تائید یہاں سے بنے گا بنصر ہی اپنی مدد سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ان بلا شبہ فی ذالک اس میں لعبرتن عبرت ہے، یقیناً لام کے مطلب یقیناً، لعبرت لأولی الابصار اولی والے، ابصار آنکھیں، آنکھوں والوں کے لیے اس میں عبرت ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا. آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہ میں جو آپس میں مقابلے میں اترے نشانی ہے. ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا. یہ میدان بدر کی طرف اشارہ ہے. اور وہ دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو دگنا اپنے سے، ظاہری آنکھوں سے. اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اور بلا شبہ یہ آنکھیں رکھنے والے یعنی دیکھنے والے، یعنی جو آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو عقل سے دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ نبینوں اور بیناؤں کی بات ہو رہی ہے، آنکھوں والوں کے لیے یہ عبرت ہے. یہ آسان سا ترجمہ تھا. ہم نے الحمدللہ 3 آیتیں پڑھی. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 11 پہ آ جائیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آل فرعون یعنی فرعونی جو تھے، فرعون کی آل یا فرعون کے ساتھی، جیسا حال اللہ نے ان کا کیا اور جو ان سے پہلے تھے. کیونکہ عیسائی اس بات کو جانتے تھے مدینے کے کہ اہل کتاب جو تھے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان کو اللہ نے سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا اور وہ تعداد اور قوت میں بھی زیادہ تھے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور جو اس سے پہلے تھے اور بھی جو بھی انکاری تھے، جو اللہ کی مخالفت کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. فرعونیوں اور ان سے پہلے آنے والوں لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. اللہ کی آیات کو نہ ماننا گناہ ہے، اور اس سے پھر اور گناہ سرزد ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی آیات زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتی ہیں. تو جب انسان ان سے انکار کرے گا، ان کو نہیں مانے گا، تو یقینی بات ہے پھر وہ اور طریقہ اختیار کرے گا جو گناہ کا راستہ ہوگا. اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. آگے فرمایا پیارے نبی ان سے کہہ دیں جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد عیسائی ہیں، یہودی ہیں مدینے کے. تو بہرحال جو بھی انکار کرنے والے وہ سارے کے سارے ہیں کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی ان کو بتلا دیں، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی تم دنیا میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے. پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ یہودی ذلیل ہوئے، اور بلکہ باقی مشرکین بھی ذلیل ہوئے، تمام کافر ذلیل ہوئے، اور اللہ نے چند سالوں میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم کر دی. اور
جزیرۃ العرب سے باہر اسلام نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور جہنم کوئی مزے کی جگہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑے تھے یعنی میدان بدر میں، تو اس میں تمہارے لیے نشانی اور عبرت ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ایک گروہ تو لڑ رہا تھا اللہ کی طرف سے اور دوسرا کافر تھا، یعنی ایک مسلمان تھے اور ایک کافر تھے۔ اب دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری آنکھ سے، بڑی دلچسپ بات ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دگنا دکھایا۔ کافروں کو دگنا اس لیے دکھایا، کافر 1000 تھے تقریباً، تو ان کو مسلمان ان کی آنکھوں سے 2000 لگنے لگے، تاکہ ان کے دل بیٹھ جائیں، ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، اور لڑائی میں وہ صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔ اور مسلمانوں کو دگنا اس لیے دکھایا کافر، مسلمان تقریباً 313 تھے، تو ان کو وہ 625-26 نظر آ رہے تھے کافر۔ جنگ سے کے آغاز میں ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ اس لیے تھا کہ مسلمان ان کو دگنا دیکھیں تو اپنی بے سر و سامانی اور اپنی کمزوری کی وجہ سے پورے کے پورے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ اور ایسے ہوا وہ یہی فرق دیکھا گیا پھر کہ یہ قدم قدم پر نمازیں اور روزے اور اللہ کی یاد تھی، اور کفار کا جو لشکر تھا وہاں شرابیں اور ناچنے والی عورتیں، اور یہ حساب کتاب تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید اور جگہ پہ اس کا نقشہ اور طرح کھینچتا ہے کہ پھر دونوں گروہوں کو مخالفین کم نظر آنے لگے۔ یہ کیوں تھا؟ سورہ توبہ میں آتا ہے تاکہ یہ لڑنے سے گریز نہ کریں، کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے، تاکہ خوب مٹ بھیڑ ہو اور لڑنے کے لیے دونوں پارٹیاں خوب لڑیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مدد تھی مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور اپنے فرشتے بھی نازل کیے۔ میدان بدر کے اندر کئی صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ بعض اوقات ہم ابھی تلوار کو اٹھاتے تھے کسی کافر کا پیچھا کرتے ہوئے، تو ابھی تلوار مارنے سے پہلے اس کی گردن زمین پہ گر جاتی تھی۔ اور کئی صحابہ نے چتکبرے گھوڑے پر کئی سوار دیکھے، ایک سوار دیکھا، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا، کس کے پاس چتکبرا گھوڑا تھا؟ تو بعد میں پتہ چلا کسی مسلمان کے پاس ایسا گھوڑا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور اللہ نے پھر سکونت بھی اختیار کی، ان کو قوت بھی دی، اور بے سر و سامانی کے باوجود، کم تعداد کے باوجود، اپنے سے 3 گنا کافر اور جو لڑائی میں ماہر تھے، قریش لڑائی میں مانے جاتے تھے اس علاقے میں، ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس میں نشانی ہے تمہارے لیے کہ اللہ جس کی مدد چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی زیادہ اور طاقتور نہیں ہوتا، جس کی اللہ چاہے مدد کر دیتا ہے۔ اور یہ عقل رکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ جو آنکھیں بند کر کے پھرتا رہے اسے کبھی حق نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔